بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، گویا کہ میرے گھر کو خوب صاف اور ستھرا رکھو، اس لیے کہ یہاں لوگ طواف کریں گے، اس لیے کہ لوگ یہاں اعتکاف بیٹھیں گے، اس لیے کہ لوگ رکوع کریں گے اور لوگ سجود کریں گے۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ پہلی قوموں پر بھی اور پہلے نبیوں پر اور ان کی جو امتیں تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کہ میرے گھر کو صاف رکھو، ستھرا رکھو، یہاں لوگ طواف کریں گے اور یہاں لوگ اعتکاف کریں گے، یہاں لوگ سجدہ اور رکوع کریں گے، گویا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ پہلے نبیوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم کے اندر ثابت ہے۔ ہر نبی اور اس کی امت جو ہے وہ اعتکاف جیسی عبادت کرتی رہی، اور پھر یہ دولت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی کہ آقا علیہ السلام خود بھی اعتکاف کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے، اور آپ اگر کسی وجہ سے اعتکاف رہ جاتا تو شوال المکرم میں آپ وہ اعتکاف مکمل کرتے، بلکہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں سفر میں تھے تو اعتکاف کر نہ سکے۔ آئندہ جو روزے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کہ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر سال ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عاشرہ ہوتا اس میں آقا اعتکاف کرتے تھے، اور اس قدر عبادت اور ریاضت کرتے کہ ساری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں، رات گزر گئی، قیام مکمل نہیں ہوتا تھا، رکوع میں چلے گئے، سجود میں چلے گئے، ساری رات یاد الہی میں آپ کا وہ وقت گزرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنا سنت رسول ہے، اور جو شخص میرے آقا کی ایک سنت کو زندہ کرے گا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن مدینہ پاک سے باہر نکلے اور اونٹنی پر سوار تھے، اور ایک جگہ پر آپ چاروں طرف چکر کاٹنے لگے۔ آپ نے 7 چکر کاٹے اس جگہ کے۔ اصحاب رسول دیکھ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کیوں کر رہے، اور جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے تو اصحاب نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ پھر اصحاب نے پوچھا کہ کس طرح؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے اور آپ نے 7 چکر کاٹے، یعنی طواف کیا اس جگہ کا، اور میں حضور کو دیکھ رہا تھا، تو آج میرے بھی دل میں خیال آیا میں کیوں نہ اپنے آقا کی اس ادا کو زندہ کروں جو آقا نے ادا کی تھی یہاں کھڑے ہو کر۔ گویا کہ میں آج اپنے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ جو میرے آقا نے عمل کیا تھا اسی عمل کو میں کر رہا ہوں۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے تذکرۃ الواعظین میں کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرے 10 دنوں کا، اللہ رب العزت اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آپ کو علم ہے کہ ایک شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو رب العالمین اس قطرے کے بدولت امت محمدیہ کے 70,000 گناہ گاروں کو جہنم سے بری فرما دیتی ہیں، اور پھر 300 شہیدوں کا ثواب، کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا اس اعتکاف کا۔
اور ایک موقع پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرے، یعنی آخری 10 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے خالصاً اس کی رضا کی نیت ہو، حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب اسے 2 عمروں اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کا آخری اعتکاف جو ہے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں نے یوں بھی پڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کریں آخری 10 دنوں کا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اسے 1000 سال جتنا عبادت کا ثواب اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی 1000 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور اعتکاف کی 10 دنوں کی عبادت ایک طرف ہے۔ وہ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہوگا اور 21ویں شب شروع ہوگی۔ آپ نے افطاری کرنی ہے، مسجد کے اندر آپ تشریف لے جائیں، آپ اپنا بسترا، اپنا تکیہ، اپنے کپڑے، اپنی دیگر ضروریات چیزوں کو لے کر مسجد میں آپ مغرب کی نماز ادا کریں۔ اور جیسے ہی آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اور تیرے حبیب کی سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل، ارادہ یعنی نیت، اور اس کے بعد پھر نیت کر کے ہلکا سا کپڑے کا کو پردہ کر لے مسجد میں اور وہاں یہ بیٹھ جائیں۔ اور کوشش یہ کرے کہ فون وغیرہ، سگریٹ وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ اعتکاف میں جو عبادت ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہے۔ جب اس ذات سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف اس ذات کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے تو پھر آپ یہ فون وغیرہ دیگر ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ یہ ہے اعتکاف کی عبادت، اور نوافل کثرت سے پڑھیں۔ یہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اور 10 دن آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند رات شروع ہو اور عید کے چاند کا اعلان ہو تو آپ اپنا اعتکاف مکمل کر لیں اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے اعتکاف سے باہر تشریف لیں۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اعتکاف کرنے والوں کو ملے گا، مولا اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اب اعتکاف جو ہے یہ کتنی قسم کا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ 3 قسموں پر ہے۔ ایک قسم ہے واجب۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ جو نظر منت ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی میرا یہ کام ہو جائے، میرا قرض اتر جائے، یا مجھے مکان مل جائے، یا میری بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، یا خود اپنی شادی کا کوئی معاملہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا مولا یہ کام تو کر دے، میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کروں گا۔ اعتکاف جو واجب جو اعتکاف ہے اس کی لیمٹ نہیں ہے، آپ 1 گھنٹے کا کرنا چاہیں، 2 دن کا کرنا چاہیں، 4 دن کا کرنا چاہیں، 5 دن کا کرنا چاہیں، 1 رات کا کرنا چاہیں، 1 دن کا کرنا چاہیں۔ یہ نظر اور منت کا جو اعتکاف ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اعتکاف ہے سنت۔ یہ سنت کفایہ ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ پڑھنا سنت رسول ہے، سنت کفایہ ہے، نفلی عبادت ہے۔ اگر ایک شخص بھی پڑھ لیتا ہے تو محلے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سمجھے کہ سب کی طرف سے وہ کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ وہ آپ جیسے مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ پھر اس دوران آپ عبادت میں شامل رہیں گے، آپ کا جتنا بھی وقت گزرے گا وہ عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر آپ نہ بھی عبادت کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا جو وقت ہے وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ یعنی واجب جو 1 دن 1 رات یا 4 دن 5 دن جتنے دنوں کا کرنا چاہتے ہیں، سنت کفایہ
جو رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے اسے سنت کفایہ کہتے ہیں، اور ایک نفلی عبادت ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں، 5 وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں تو 5 وقت ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، 5 وقت آپ نیت کر سکتے ہیں نویتو سنت الاعتکاف، کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ ہے رمضان المبارک کے اعتکاف کی شان اور برکات جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اعتکاف جیسی عبادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا